अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से खबरों के इस लाइव बुलेटिन के साथ मैं हूं फायजा बुखारी। हमारे प्रोड्यूसर हैं सैयद असफर इमाम और हमारी एडिटर है महजे जिलानी। आज जुमा है अगस्त की 26 तारीख। पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ वाशिंगटन में दिन के 10 बज रहे हैं। आइए खबरों का आगाज़ करते हैं। पाकिस्तान भर में सैलाब से लाखों अफराद बेघर हो चुके हैं, फसलें तबाह हो गई हैं और जानी नुकसान में भी इजाफा हो रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बिलावल भुट्टो जरदारी के हमरा सैलाब ज़दा इलाकों के दौरे के लिए सक्खर पहुंचे हैं। उनके हमरा वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह, सरदार अयाज सादिक, खुरम दस्तगीर खान समेत दीगर हुकाम मौजूद हैं। सक्खर में वज़ीर आज़म को मकामी इंतज़ामिया की जानिब से सैलाब की ताज़ा तरीन सूरत हाल के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। मकामी इंतज़ामिया का कहना है कि सैलाब की वजह से सिंध में खजूर, कपास और गन्ने की फसल तबाह हो गई है। वफाकी वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफ़ीक ने कहा है कि मुल्क भर में सैलाब के बाइस होने वाली तबाही के नतीजे में हैदराबाद से मुल्तान तक ML1 रेलवे ट्रैक बंद कर दिया गया है। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए वफाकी वज़ीर का कहना था कि सैलाब की वजह से रेलवे ट्रैक्स को भी शदीद नुकसान पहुंचा है। कई मकामात पर रेलवे लाइन्स ज़ेर आब हैं। ख्वाजा साद ने मज़ीद कहा कि कराची से हैदराबाद जबकि मुल्तान से पेशावर तक ट्रेन ऑपरेशन जारी रहेगा। उनका कहना था कि मुल्क को जितनी बड़ी कुदरती आफत का सामना है उसका तकाजा है कि सियासी इख्तलाफात बालाए ताक रख कर सैलाब की तबाहकारियों से निमटने पर तवज्जो मरकूज की जाए। खैबर पख्तूनख्वा के शुमाली और जनूबी इलाकों में शदीद बारिशों और नदी नालों में तुग़यानी के बाइस शदीद सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई है, जिसके नतीजे में हज़ारों अफराद बेघर हो गए हैं। सरकारी तौर पर जारी करदा और मुख्तलिफ ज़राए से मौसूल होने वाली इतलात के मुताबिक सैलाब से सबसे ज़्यादा मुतासिर होने वाले इलाकों में वादी सवात, डेरा इस्माइल खान और टांक के जनूबी अजला सर फहरिस्त हैं। दरियाई सवात में शदीद तुग़यानी के बाद सवात, चारसद्दा, नौशहरा और पेशावर में दरिया के किनारे आबादियों में हंगामी हालत नाफिज कर दी गई है और हुक्काम ने तमाम अजला की इंतज़ामिया को अलर्ट रहने की हिदायत की है। पाकिस्तान में सैलाब की सूरत हाल के सबब जहां मुल्क भर में इंटरनेट कनेक्शन की फराहमी में मुश्किलात सामने आ रही हैं, वहीं सैलाब से मुतासरा सूबे बलोचिस्तान का मवासलाती राब्ता मुल्क भर से तकरीबन मुनक़ता हो चुका है। हुकूमती इदारों का कहना है कि बलोचिस्तान में सैलाब ज़दा इलाकों से पानी की नक्कासी से पहले बहाली का काम करना मुमकिन नहीं है। भारतीय फौज ने दावा किया है कि उसने रवां हफ्ते के दौरान कश्मीर को तकसीम करने वाली लाइन ऑफ कंट्रोल यानी LOC पर 3 झड़पों में 5 पाकिस्तानी दरअंदाजों को हलाक कर दिया है, जबकि एक जख्मी हालत में पकड़ा गया है। भारतीय फौज ने यह दावा भी किया है कि जिंदा पकड़े जाने वाले मुबैना अस्करियत पसंद तबरुक हुसैन का ताल्लुक पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के ज़िला कोटली से है और दौरान तफ्तीश उसने बताया है कि उसे और 3 दूसरे दरअंदाजों को पाकिस्तानी फौज के एक कर्नल ने 30,000 रुपये देकर भारतीय फौज पर खुदकुश हमला करने का काम सौंपा था। पाकिस्तान की जानिब से ताहाल भारतीय फौज के इस दावे पर कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया है। अक़वाम मुत्तहिदा के पनाह गुज़ीनों के इदारे UNHCR ने ताजिकिस्तान में अफ़गान मुहाजिरीन की मुसलसल हिरासत और मुल्क बदरी पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए एक बार फिर इंतबाह किया है कि जुल्म और सितम का शिकार होकर मुल्क छोड़ने वाले लोगों को उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ अपने मुल्क वापस भेजना गैर कानूनी है। UNHCR की बैनुल-अक़वामी तहफ़्फ़ुज़ की डायरेक्टर ने कहा कि हम ताजिकिस्तान से कह रहे हैं कि पनाह गुज़ीनों को हिरासत में लेना और मुल्क बदर करना ख़त्म करे। ये एक ऐसा अमल है जो वाज़े तौर पर जानों को ख़तरे में डालता है। तालिबान की वज़ारत मवासलात और इत्तलात ने 23 मिलियन से ज़ायद वेबसाइट्स को ब्लॉक कर दिया है, जो उसके बकौल अफ़गानिस्तान में गैर इख़लाक़ी मवाद पोस्ट कर रही थीं। कायम मकाम वज़ीर नजीबुल्लाह हक़्क़ानी ने कहा कि हमने ऐसी वेबसाइट्स को ब्लॉक किया है जो हर बार अपने सफ़हात बदलती हैं, लिहाजा जब आप एक वेबसाइट को ब्लॉक करते हैं तो दूसरी एक्टिव हो जाती है। जबकि मवासलात और इत्तलात के नायब वज़ीर अहमद मसूद लतीफ़ राय ने फेसबुक पर वज़ारत के साथ ताउन न करने पर तनकीद की।
افغانستان کے بعد صوبوں میں جمعے کے روز بھی سیلاب کا سلسلہ جاری ہے۔ طالبان کے نائب ترجمان بلال کریمی کا کہنا ہے کہ طالبان کی وزارت دفاع کی فورسز نے صوبہ لغمان میں سیلاب میں پھنسے 157 افراد کو بچا لیا اور ریسکیو آپریشن تاحال جاری ہے۔ چمن سپن بولدک بارڈر کراسنگ پوائنٹ پر جاری سیلاب نے افغانستان اور پاکستان کے درمیان سفر کو بھی متاثر کیا ہے۔ ڈیورنٹ لائن کے پاکستانی حصے میں پانی کا ڈیم ٹوٹنے سے افغانستان کی سرحد متاثر ہوئی، جس کے بعد بارڈر بند کر دیا گیا، لیکن مقامی حکام کا کہنا ہے کہ سرحدی پوائنٹ دوبارہ کھول دیا گیا ہے۔ OCHA نے جمعرات کو کہا کہ افغانستان میں حالیہ دنوں میں سیلاب سے 63 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ ہیومن رائٹس واچ نے جمعرات کو جاری ایک رپورٹ میں کہا ہے کہ یوکرین کی جنگ میں روسی فوج کی جانب سے وسیع پیمانے پر کلسٹر بموں کے استعمال سے شہریوں پر نقصان دہ اثرات طویل عرصے تک باقی رہیں گے۔ نیو یارک کے ایک گروپ نے اپنی رپورٹ میں کہا کہ یوکرین واحد ملک ہے جہاں اس وقت اس طرح کا گولہ بارود استعمال کیا جا رہا ہے، اور اس نے روس اور یوکرین دونوں پر زور دیا کہ وہ ان کا استعمال بند کر کے 2008 کے بین الاقوامی معاہدے میں شامل ہو جائیں جو ان پر پابندی عائد کرتا ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ یوکرینی افواج نے جنگ میں بظاہر کم از کم 3 بار ان کا استعمال کیا ہے، جبکہ یوکرین پر روسی حملے کے آغاز سے لے کر جولائی تک کلسٹر گولہ باری کے حملوں میں کم از کم 689 شہری ہلاکتیں درج کی گئی ہیں۔ روس نے یوکرین پر کلسٹر بموں کے استعمال کی تردید نہیں کی ہے، کیونکہ وہ انہیں اسلحے کی ایک قانونی شکل سمجھتا ہے جو صرف اس وقت نقصان دہ ہوتے ہیں جب ان کا غلط استعمال کیا جائے۔ یوکرین نے کلسٹر گولہ باری کے استعمال کی تردید نہیں کی، لیکن کہا ہے کہ یوکرین کی مسلح افواج انسانی ہمدردی کے بین الاقوامی قانون کے اصولوں پر سختی سے عمل کرتی ہیں۔ زیپوریژیا کے جوہری بجلی گھر یوکرین میں لڑائی کے دوران ایک ٹرانسمیشن لائن کو پہنچنے والے نقصان کے بعد عارضی طور پر الیکٹرک گرڈ سے کٹ گیا، جس کے نتیجے میں جمعرات کے روز علاقے میں بلیک آؤٹ ہو گیا اور ملک میں کسی مزید سانحے کے خدشات میں اضافہ ہو گیا ہے۔ اس پلانٹ پر روسی افواج نے جنگ کے ابتدائی دنوں میں قبضہ کر رکھا تھا۔ یوکرین روس پر الزام عائد کرتا ہے کہ وہ بنیادی طور پر پلانٹ کو یرغمال بنائے ہوئے ہے اور وہاں ہتھیاروں کو ذخیرہ کر رہا ہے، جبکہ ماسکو یوکرین پر الزام لگاتا ہے کہ وہ اس پلانٹ پر اندھا دھند فائرنگ کرتا ہے۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے روس پر گولہ باری کا الزام عائد کیا اور کہا کہ پلانٹ کو درکار بجلی فراہم کرنے کے لیے ایمرجنسی ڈیزل جنریٹرز کو آن کرنا پڑا۔ امریکی حکومت کو ایران کے سخت گیر صدر ابراہیم رئیسی اور ان دیگر ایرانی عہدیداروں کو ویزے نہ دینے اور تحفظ فراہم نہ کرنے کے لیے دباؤ کا سامنا ہے، جو توقع ہے کہ اگلے ماہ نیو یارک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس میں شرکت کریں گے۔ امریکی محکمہ خارجہ نے جمعرات کو اندیا دیا کہ وہ ستمبر کے وسط میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 77ویں سیشن میں شرکت کی منصوبہ بندی کرنے والے ایرانیوں کو ویزا دینے سے انکار نہیں کرے گا۔ محکمہ خارجہ کے نائب ترجمان نے وائس آف امریکہ کے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ امریکی قانون کے تحت ویزے کے ریکارڈز کو صیغہ راز میں رکھا جاتا ہے، اس لیے ویزے کے انفرادی کیسز کی تفصیلات پر بات نہیں کی جا سکتی۔ تاہم یہ ضرور بتایا جا سکتا ہے کہ اقوام متحدہ کے ایک میزبان ملک کے طور پر امریکہ اقوام متحدہ کے ہیڈ کوارٹرز کے معاہدے کے تحت عمومی طور پر اقوام متحدہ کے رکن ملکوں کے نمائندوں کو سفری ویزے جاری کرنے کا پابند ہے۔ صدر جو بائیڈن نے جمعرات کو ڈیموکریٹس پر زور دیا کہ ایک بار پھر جمہوریت کو بچانے کے لیے ووٹ دیں، اور انہوں نے ریپبلکن نظریے کو نیم فیشزم سے موازنہ کیا۔ وہ نصف مدتی انتخابات سے 75 روز قبل میری لینڈ میں ایک ابتدائی ریلی اور فنڈ جمع کرنے کی تقریب کی قیادت کر رہے تھے۔ راک ویل کے رچرڈ منٹگمبری ہائی اسکول میں ہزاروں لوگوں کے مجمع سے خطاب کرتے ہوئے صدر بائیڈن نے کہا کہ آپ کا انتخاب کرنے کا حق اس سال بیلٹ پر ہے۔ میں اس ملک میں حملہ آور ہتھیاروں پر پابندی لگانے کے لیے پرعزم ہوں۔ میں نے پہلے ایک بار ایسا کیا تھا اور اب دوبارہ کروں گا۔ ہم یہ کرنے جا رہے ہیں اپنے تمام بچوں کے لیے جو ہماری سڑکوں پر گولیوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ نیدرلینڈز میں امدادی ادارے ان سینکڑوں تارکین وطن کی دیکھ بھال کر رہے ہیں جو پناہ کے متلاشی افراد کے پرہجوم مرکز کے باہر شدید گرمی میں کیمپ لگائے ہوئے ہیں۔
ڈاکٹرز وداؤٹ بارڈرز کے ڈچ بازو نے جمعرات کو شمال مشرقی نیدرلینڈز کے چھوٹے سے دیہات ٹیر ایپل میں ابتدائی طبی امداد اور دیگر امداد کے لیے طبی عملے کو تعینات کیا۔ یہ پہلا موقع ہے جب اس ادارے کو ڈچ بحران میں مدد کے لیے بلایا گیا ہے۔ تقریباً 700 افراد مسلسل 2 راتوں سے باہر سو رہے ہیں کیونکہ استقبالیہ مرکز کی سرکاری گنجائش 2000 افراد کے لیے ہے اور وہاں ان کے لیے جگہ نہیں ہے۔ اور آج کی آخری خبر شامل کرتے ہیں۔ فلوریڈا کے 2 رہائشیوں نے صدر جو بائیڈن کی بیٹی کی چوری کی گئی ایک ڈائری اور دوسری اشیاء کو ایک قدامت پسند گروپ کو $40,000 میں فروخت کرنے کی ایک اسکیم میں اقبال جرم کر لیا ہے۔ مینہٹن میں امریکی اٹارنی کے دفتر نے جمعرات کو کہا کہ دونوں افراد نے چوری شدہ اشیاء کی بین الریاستی نقل و حمل کی سازش کا اعتراف کر لیا ہے، جنہیں 5 سال تک قید کی سزا کا سامنا ہو سکتا ہے۔ یہ تھیں اب تک کی چند اہم خبریں۔ میں ہوں فائزہ بخاری، ہمارے پروڈیوسر تھے سید اصفر امام اور ہماری ایڈیٹر بہجہ جیلانی۔ ہیو اے نائس ویکینڈ، اور ویکینڈ پر وہ تمام پروگرامز جو آپ سے مس ہو گئے، ہمارے تمام سیگمنٹس، وہ آپ ضرور دیکھیے گا۔ خاص طور پر ہماری پوڈ کاسٹ کی نئی سیریز کل اور آج، جس کی 3 اقساط ہم آپ کے لیے اپلوڈ کر چکے ہیں۔ لیٹسٹ جو اس کی قسط ہے عتیقہ اوڈو سے بات چیت، وہ بھی ضرور سنیے گا اور اپنی رائے ہمیں ضرور دیجیے گا، کیونکہ ہمیں آپ کی فیڈ بیک کا بہت انتظار رہتا ہے۔ آپ اپنا ویکینڈ انجوائے کیجیے۔ مجھے فائزہ بخاری کو اجازت دیجیے۔